السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر کسی انسان کی موت رمضان میں آ جائے تو کیا وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا؟ کیا رمضان کا مہینہ خود اس کی گارنٹی بن جائے گا یا پھر ہر انسان سے اس کا حساب پھر بھی لیا جائے گا؟ یہی سوال آج بہت سے لوگوں کے دل میں ہے، اور آج ہم اسی سوال کو بالکل آسان اور صاف طریقے سے سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ ایک انسان تھا جو دیکھنے میں بہت نیک لگتا تھا، لوگ اسے عبادت گزار کہتے تھے، مسجد میں سب سے آگے دکھائی دیتا تھا، روزے رکھتا تھا، ذکر کرتا تھا، لوگوں کو لگتا تھا کہ اگر اس کی موت بھی آئے گی تو بہت آرام سے آئے گی۔ لیکن جب اس کی موت ہوئی، اسے قبر میں اتارا گیا تو یہ منظر ایسا تھا جس نے یہ سوچ توڑ دی کہ صرف عبادت ہی سب کچھ ہے۔ اللہ کے حکم سے اس کے لیے سزا لکھی گئی۔ وہ رونے لگا، اے اللہ، میں نے تو زندگی عبادت میں گزاری تھی، مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ فرشتوں نے بتایا، سزا بہت بڑی نہیں ہے، لیکن یہ یاد دلانے کے لیے ہے کہ چھوٹی لاپرواہی بھی آخرت میں بڑی بن جاتی ہے۔ اب یہیں پر سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہی انسان رمضان میں مرتا تو کیا معاملہ بدل جاتا؟ کیا رمضان اس کی ڈھال بن جاتا، یا پھر اس سے وہی سوال پوچھے جاتے جو ہر ایک سے پوچھے جاتے ہیں؟ دین ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ رمضان کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ ایک موقع ہے، اور موقع کا فائدہ اٹھانے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ رمضان رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، یعنی انسان کے لیے صحیح راستہ چننا آسان کر دیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ نے انسان کو جواب دے رکھا ہے، کیونکہ رمضان میں نماز نماز ہی رہتی ہے، روزہ روزہ ہی رہتا ہے، اور کسی کا حق حق ہی رہتا ہے۔ دین یہ نہیں کہتا کہ رمضان میں مرنے والا بنا حساب کے چلا جائے گا۔ دین یہ کہتا ہے کہ رمضان میں مرنے والے کے لیے رحمت زیادہ ہوتی ہے، لیکن حساب پھر بھی اس کے اعمال کے مطابق ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ روایتوں میں بڑی خوشخبریاں ہیں، کچھ روایتوں میں بڑی چیتاونی بھی ہیں۔ ایک روایت کے مفہوم میں آتا ہے کہ ایک بندے کے قبر میں سزا دی گئی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ اس نے بڑے گناہ کیے تھے، بلکہ وجہ یہ تھی کچھ باتوں کو ہلکا سمجھ لیا تھا۔ اس نے ایک دن نماز میں لاپرواہی کی تھی، اور ایک دن ایک مجبور انسان کی مدد سے منہ موڑ لیا تھا۔ اب ذرا سوچئے، یہی بڑی عادتیں اگر رمضان میں بھی جاری رہتی تو کیا رمضان اسے بچا لیتا، یا پھر رمضان ہی اس کے خلاف گواہی بن جاتا؟ یہ بہت نازک بات ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رمضان انسان کے لیے ڈھال بھی بن سکتا ہے، رمضان ہی انسان کے خلاف سوال بھی بن سکتا ہے۔ یہ سب انسان کے اپنے رویے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب ذرا اپنے حال پر نظر ڈالیے، ہم رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم سچ میں بدلتے ہیں یا صرف کھانے پینے کا وقت بدلتے ہیں؟ کیا ہماری نماز سنبھلتی ہے؟ کیا ہماری زبان سنبھلتی ہے؟ کیا ہماری کمائی پاک ہوتی ہے؟ ہم سوچتے ہیں رمضان چل رہا ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو ناپ تول کا کام کرتا تھا۔ فرق تو بہت معمولی کرتا تھا، لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، لیکن وہی معمولی فرق آخرت میں سوال بن گیا۔ اب اگر یہی آدمی رمضان میں مر جاتا تو کیا رمضان اس معمولی بیماری کو مٹا دیتا، یا پھر اس سے پوچھا جاتا ہے کہ موقع ملنے کے باوجود تو نے خود کو کیوں نہیں بدلا؟ یہی وجہ ہے کہ دین بار بار یاد دلاتا ہے کہ رمضان میں موت آ جانا اپنے آپ میں کامیابی نہیں ہے۔ اصلی کامیابی یہ ہے کہ رمضان میں انسان کیا کر مرتا ہے، روزے دار بن کر، نمازی بن کر، یا پھر وہی پرانا انسان بن کر۔ روایتوں میں آتا ہے کہ رمضان میں قبر کے عذاب سے راحت دی جاتی ہے، روزے کی حالت میں مرنے والے کے لیے بڑا اجر ہے۔ یہ ساری باتیں سچ ہیں، لیکن ان سب کے ساتھ ایک سچ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان کی نیت اور آخری حال کو دیکھ کر ہی فیصلہ کرتا ہے۔ اگر موت رمضان میں آتی ہے اور وہ روزے کی حالت میں ہے، اللہ کی یاد میں ہے، تو اس کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ لیکن اگر کسی کی موت رمضان میں آتی ہے اور وہ غفلت میں ہے، دوسرے کا حق دبا رہا ہے، نماز کو ہلکا سمجھ رہا ہے، تو رمضان اس کے لیے سوال بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان آیا اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے، شیطان قید کر دیے گئے، پھر بھی جو انسان اس مہینے میں معاف نہ ہو پایا، یہ بڑا نقصان ہے۔
اب ذرا یہیں ٹھہر کر سوچیے، اگر اسی رمضان ہماری موت لکھی جا چکی ہو تو ہم کس حالت میں مرنا چاہیں گے، اللہ سے جڑے ہوئے یا غفلت میں ڈوبے ہوئے؟ یہی سوال ہمیں اس حصے تک لے جاتا ہے جہاں بات صرف رمضان میں موت کی نہیں رہتی، رمضان کے بعد زندگی کی بن جاتی ہے۔ اصلی امتحان آگے شروع ہوتا ہے۔ اب بات اس حصے کی ہے جہاں سوال صاف جواب مانگتا ہے۔ اگر کسی انسان کی موت رمضان میں آ جائے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا اسے سیدھے جنت مل جاتی ہے یا پھر اس سے وہی سوال پوچھے جاتے ہیں جو باقی سے پوچھے جاتے ہیں؟ دین ہمیں بتاتا ہے کہ رمضان کوئی جادوئی ٹکٹ نہیں ہے بلکہ ایک بڑی نعمت ہے، بلکہ یہ نعمت اسی کے لیے فائدہ بنتی ہے جو اس کی قدر کرتا ہے۔ روایتوں کے مفہوم میں آتا ہے کہ عذاب قبر میں راحت دی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے سختی کم کر دیتا ہے، لیکن راحت کا مطلب یہ نہیں کہ حساب بند ہو جاتا ہے، حساب رہتا ہے، سوال رہتے ہیں، فرق صرف اتنا ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت زیادہ قریب ہوتی ہے۔ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں نماز کی پابندی کے ساتھ لوگوں کا حق ادا کرتے ہوئے اللہ کی یاد میں دنیا سے رخصت ہو جائے، ان کے لیے بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ روزہ خود گواہی دیتا ہے، نماز خود سفارش کرتی ہے اور رمضان کی فضا اس کے حق میں بن جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کی موت رمضان میں آتی ہے اور وہ غفلت میں ہے، روزہ چھوڑ رہا ہے، نماز کو ہلکا سمجھ رہا ہے، جھوٹ، دھوکہ، نشہ، لوگوں کی بدنامی، حق ماننا، یہ سب ساتھ چل رہا ہے، تو وہی رمضان اس کے خلاف سوال بن جاتا ہے، کیونکہ موقع ملنے کے بعد اس نے خود کو نہیں بدلا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محروم وہ ہے جس نے رمضان پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، یعنی اتنا بڑا موقع بھی گنوا دیا ہے۔ کیونکہ رمضان میں نیکی آسان ہوتی ہے، گناہ سے بچنا آسان ہوتا ہے، پھر بھی جو انسان نہ بدلے وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اب ذرا اس خوشخبری کو سمجھیے جو بہت لوگ سنتے ہیں، جو رمضان میں مرا وہ جنت میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمل کی ضرورت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رمضان میں روزے کی حالت میں اللہ کی اطاعت میں مرا، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح روایتوں میں آتا ہے کہ جس انسان کی موت صدقہ دیتے ہوئے یا اللہ کی راہ میں کسی بھلائی کے کام میں ہو، اس کے لیے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس کی آخری حالات ہی اس کی گواہی بن جاتی ہیں۔ اب ایک نازک بات سمجھیے، اللہ انسان کی زندگی کا اوسط نہیں دیکھتا، اللہ انسان کا آخری حال دیکھتا ہے۔ انسان کس حالت میں مرا یہی طے کرتا ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا۔ اس لیے عقل مند لوگ روزے کو صرف روزے کا مہینہ نہیں بناتے، بلکہ اپنی زندگی ٹھیک کرنے کا مہینہ بناتے ہیں۔ وہ اپنی نماز ٹھیک کرتے ہیں، اپنی زبان ٹھیک سنبھالتے ہیں، اپنی کمائی کو پاک رکھتے ہیں اور لوگوں کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اس مہینے بلاوا آ جائے تو شرمندگی نہ ہو۔ اب ذرا اس بات کو سمجھیے جو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، رمضان کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ رمضان ختم ہوتے ہی شیطان آزاد ہو جاتا ہے، ماحول بدل جاتا ہے، غفلت واپس آنے لگتی ہے اور یہی اصلی امتحان شروع ہوتا ہے۔ جو رمضان میں سکھایا وہ باقی رہا یا نہیں رہا۔ کچھ لوگ رمضان کے بعد بھی وہی رہتے ہیں، نماز نہیں چھوڑتے، گناہوں سے بچتے ہیں، تو یہی لوگ ثابت کرتے ہیں کہ رمضان نے انہیں بدل دیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو رمضان کو بس گزار دیتے ہیں، جیسے ہی مہینہ ختم ہوتا ہے وہی حال، وہی عادتیں، وہی راستے، اور یہی لوگ رمضان کی نعمت کو کھو دیتے ہیں۔ اور اب سوچئے، اگر کسی کی موت رمضان کے بعد آتی ہے لیکن اس کا دل رمضان والا ہوتا ہے تو کیا وہ کم درجے کا ہوگا؟ نہیں، کیونکہ اللہ تاریخ نہیں دیکھتا، اللہ حالات دیکھتا ہے، اور جو رمضان کی حالت پر قائم رہا اس کے لیے ہر مہینہ رمضان بن جاتا ہے۔ اس لیے سوال کو سیدھا سمجھ لیجئے، رمضان میں موت آنا اپنے آپ میں جنت کی گارنٹی نہیں ہے، لیکن رمضان میں صحیح حالت میں موت آنا بہت بڑی خوشخبری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری نمازیں، روزے، ہماری کمائی، ہمارے اخلاق کو درست کرے، اور اگر ہماری موت اسی رات میں لکھی ہو تو ہمیں اپنی اطاعت اور رحمت سے بلائے، اور اگر زندگی باقی رہے تو ہمیں رمضان کے بعد بھی رمضان والا انسان بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔